یہ 5 کمزوریاں ایسی ہیں انسان کے ساتھ کہ اس کے بعد کوئی انسان تکبر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. نمبر 1 کھانا پینا، اس کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. نمبر 2 ٹوائلٹ، یعنی جو کھایا اس کو باہر بھی نکالنا ہے، پیشاب بند ہو جائے تو بندہ ختم. نمبر 3 نیند، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نہ سوئیں تو اگلے 24 گھنٹے آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے. مشین تو پرفارم کر لیتی ہے، انسان نہیں کر سکتا. کریں گے بھی تو بس آدھے زندوں میں ہوں گے آدھے مردوں میں، اور اس سے اگلے 24 گھنٹے تو آپ بالکل نہیں کر سکتے. یہ 3 بڑی بڑی چیزیں. چوتھی چیز بڑھاپا، جس کو آپ ٹال نہیں سکتے. آپ بیماریوں پہ قابو پا لیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ کی میڈیکل لائف ختم ہوتی جا رہی ہے، میڈیکل لائف، میں اس لائف کی بات نہیں کر رہا جو تقدیر میں آپ کے لیے مقرر ہے، میڈیکل لائف بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہے لیکن میڈیکل لائف ان کی 60 سال ہو چکی ہے. بد پرہیزی کی وجہ سے، ایسی خوراک کھانے کی وجہ سے، اوور ایٹنگ کرنے کی وجہ سے، ورزش نہ کرنے کی وجہ سے. اور بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں. پچھلے دنوں وہ حضرت ٹرمپ کا انہوں نے دل چیک کیا نا، عمر 85 سال، دل کہہ رہے تھے 65 سال والے کے برابر ہے. اپنے آپ کو مینٹین کر لیا. اب تو ادویات بھی آئی ہیں کسی حد تک، پر موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو یہ 4 بڑی کمزوریاں، اور 5ویں جو سب سے بڑی کمزوری، موت. موت وہ حقیقت ہے جس کے اوپر انسانیت کا اجماع ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. خدا کی ذات کے بارے میں انسانیت میں اختلاف موجود، آخرت کے دن کے بارے میں اختلاف موجود، لیکن موت کے بارے میں سب کے سب ایگریڈ ہیں کہ یہ آنی ہی آنی ہے. میڈیکل لائف تو آ ہی جانی ہے. کچھ سال پہلے یہ ہماری جو ایکس کوئین تھی، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو وہی کوئین تھی، ان کی ڈیتھ ہوئی تو وجہ بتائی گئی کہ میڈیکل ڈیتھ ہوئی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، بس عمر پوری ہوگی. تو یہ 5 کمزوریاں ہیں انسان کے ساتھ اٹیچ. نمبر 1 کھانا پینا، نمبر 2 ٹوائلٹ، جو کھایا اس کو باہر نکالنا ہے، نمبر 3 نیند، نمبر 4 بڑھاپا، اور نمبر 5 سب سے بڑی کمزوری کہ انسان نے مر جانا ہے. اسی لیے خدا انسان کی ضرورت ہے کہ وہ ان کمزوریوں کا مرکب ہے. اگر یہ کمزوریاں انسان کے ساتھ اٹیچ نہ ہوں تو انسان پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارے. اور یہی آپ کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے. بخاری مسلم میں ہے، موت ختم ہو جائے گی، مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں موت کو قتل کیا جائے گا. جنتیوں کو کہا جائے گا خوشخبری ہے تمہیں موت آنی نہیں، ختم. اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیسٹنی میں مقرر کر لیا کہ موت ختم، نو ٹینشن. اور جہنمیوں کے لیے یہ وعید ہے کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی. اللہم اجرنا من النار. پھر مسلم شریف میں آتا ہے کہ فرشتہ ندا کرے گا آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے، اور تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، یہ حالت ہو جاتی ہے بڑے بڑے فلاسفرز کی. امین احسن اصلاحی صاحب کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں آخری وقت میں ان کو ملا تو میں نے اس وقت اندازہ کیا کہ ان کی کیا حالت ہوئی بھی ہے، کہ اتنا بلا کا حافظہ تھا ان کا، لیکن آخری عمر میں پھر انسان کو یقین نہیں آتا کہ اتنا بڑا محقق اور مفسر اس رذیل عمر تک پہنچایا گیا اور اسے کئی چیزیں یاد ہی نہیں ہیں. اور یہ کوئی عیب نہیں ہے انسان کا، یہ بلٹ ان کمزوری ہے اس کے ساتھ اٹیچ. ایسے ہو سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہیومن سائیکل کے ساتھ ہی پلانٹ کا جو سائیکل ہے وہ بیان کر دیا. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو جب ہم اتارتے ہیں اس پر بارش کا پانی تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور پھولنا شروع کر دیتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ ہر طرح کی خوشنما چیزیں جوڑوں کی شکل میں اگانا شروع کر دیتی ہے. یعنی جس طرح انسان مٹی سے پیدا ہوا کہ اس کی خوراک سے نطفہ بنا اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے
اس کی پیدائش کا سلسلہ اس کے ماں باپ کو بنایا، اس طریقے سے پانی کے ذریعے، اسی پانی کے ذریعے جو آسمان سے نازل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین سے بھی فصلیں اگاتا ہے اور زمین کو رونق افروز کر دیتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی جو تمہارے لیے رکھی ہے کہ زمین سے کھیتیوں کا اگنا، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں یہ چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ کہ وہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ایک مردہ زمین سے کھیتی کو اگا لیتا ہے پانی کی برکت سے، قیامت والے دن تمہیں بھی اسی زمین سے نکال لے گا۔ یعنی خواہ کوئی شخص قبر میں دفن کیا جائے، یا اس کی راکھ ہواؤں میں بکھر جائے، یا کوئی سمندر میں غرق ہو جائے، ہے اس کا سب کچھ اسی پلانٹ ارتھ کے اوپر، اسی میں سے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر لے گا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا، وہ ہر ایک کو پوچھ سکتے ہیں کیونکہ وہ کریٹر ہے۔ اللہ نے تو اس سوال کو بین کیا ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ جو اللہ کی مرضی۔ اچھا، اب آ جائیں لاجیکلی، چونکہ پورے قرآن کا ایک مقدمہ ہے نا، اللہ کا شکر میں کیوں ادا کروں؟ اس لیے میرے بھائی، آج بھی اگر آپ کو کوئی یہ آفر کرے، پہلے تو چھوڑ دیں کہ تم اپنی 50-60 سال کی زندگی میں بس یہ ایک موٹی موٹی چیزوں کا خیال رکھ لو، روزانہ 5 وقت کی نماز ہے، رزق حلال اور حرام میں فرق کرنا ہے، شریعت کی چند ایک پابندیاں ہیں، سیکس ڈسپلن ہے جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم کوڑ کوڑ کے زندگی نہ گزاریں، ایک ہارمونی کے ساتھ زندگی گزاریں، تو پھر ہمیشہ کی زندگی تمہیں دوں گا جس میں تمہیں موت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تمہاری مرضی کی زندگی ہوگی۔ یہاں تو تم 5 مرلے کے پلاٹ کی خاطر ذلیل ہوتے ہو، اور وہاں پہ سب سے آخر میں جو دوزخ سے نکال کے جنت میں جانے والا جنتی ہے، بخاری مسلم میں آیا، اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ پلانٹ ارتھ جس کا صرف سرکمفرنس ہی 40,000 کلومیٹر ہے، یعنی آپ یہاں سے چلیں نا تو 40,000 کلومیٹر کے بعد آپ واپس یہاں پہنچتے ہیں۔ اس سے 10 گنا بڑی جنت سب سے چھوٹے جنتی کو ملے گی جس نے آخر میں جنت میں داخل ہونا ہے اپنا لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے، اور جس نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا ہے، یا جس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر حاوی ہوں گی اس نے جانا ہے، اس کی تو جنت کا کوئی امیجن نہیں۔ تو میرا خیال ہے دنیا میں کوئی انسان نہیں جو یہ آفر قبول نہ کرے، کیونکہ انسان کی دل میں جو اللہ نے شہوات کی اٹریکشن اور محبت رکھ دی ہے، وہ اس کی متقاضی ہے کہ وہ اپنی اس ٹیسٹ کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ کس کی خواہش ہے کہ وہ اچھا کھانا نہ کھائے اور ہمیشہ کھاتا رہے مرتے دم تک؟ دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، بیماریاں ہو جائیں تو خریدنے کی قوت کے باوجود آپ کھا پی نہیں سکتے۔ دنیا میں ارب پتی لوگ ہیں جو نمک مرچ والا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، معدہ اجازت نہیں دیتا۔ اللہ نے سب کو بیلنس رکھا ہوا ہے، کسی کو ایک معاملے میں اوپر کیا تو دوسری طرف سے اس کی آواز نکال دی ہے۔ آپ کو میں پاکستان میں اس وقت امیر ترین لوگ کئی ایسے بتا سکتا ہوں جو پیمپر باندھتے ہیں، اور ان کی لوگ گاڑیوں کے اوپر، ان کے جہازوں کے اوپر، ان کی دولتوں پہ، ان کے پلاٹس پہ رش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ تو انسان کی کیا اوقات ہے؟ لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے، آخرت میں پیشاب ہے ہی نہیں۔ صحیح مسلم کا آپ جنت والا چیپٹر پڑھ لیں، اور مشکات شریف میں آپ کو 30 جلد میں جنت سے متعلق ساری احادیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، باقی کتابوں سے ملیں گی کہ جنت میں خوشبودار ڈکار آئے گی اور کھانا ہضم۔ پیشاب کرنے کی جو تکلیف ہے نا، یہ بھی نہیں انسان کو اٹھانی پڑے گی، کیونکہ جنت میں تکلیفیں آئی نہیں ہیں۔ اور جنت میں آپ کا پیٹ کا بھرنا نہ بھرنا یہ آپ کی مرضی سے ہے، آپ لذت کے لیے کھائیں گے۔ دنیا میں تو آپ لذت والی چیز تھوڑی دیر کھائیں تو پھر پیٹ جواب دے جاتا ہے، نہیں، جنت کی کسی نعمت کو فنا نہیں ہے۔ آم توڑ کے کھائیں گے، پھر آم دوبارہ اگ جائے گا اسی وقت ہی، کسی چیز نے ختم نہیں ہونا۔ اتنی بڑی بڑی نے، اور سب سے بڑی بات
کن فیکون جو اللہ کی کوالٹی ہے وہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس حوالے سے دے دے گا کہ اس کی خواہشات کی تکمیل ہوگی جنت میں. جو خواہش کرے گا، جو سوچے گا اس کے سامنے آ جائے گا. یہ تو کوالٹی صرف اللہ کی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی وہاں پہ دے دے گا. تو یہ کتنا سستا سودا ہے، چند سالوں کی زندگی دے کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لینا، نہ ختم ہونے والی. تو اب مجھے بتائیں، اس اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل نہیں کرتا کہ جو اکیلا تھا، کسی کو نہ بھی پیدا کرتا، اسے کو پوچھ نہیں سکتا تھا. اس کا پہلا احسان کہ اس نے پیدا کیا، اس کے بعد ایک آفر رکھی، اتنی زبردست قسم کی آفر. ہونا تو چاہیے تھا 1 ارب سال کی زندگی کے لیے 1 کروڑ سال تو یہاں مشقت کروائی جاتی دنیا میں، لیکن اس نے چند سال کی مشقت مانگی، اور وہ بھی مشقت نہیں ہے، نارمل لائف ہے، بس صرف لائف کا ڈسپلن ہے، اور ہمیشہ کی زندگی دے دی. تو جو اللہ اکیلا ہونے کے باوجود اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو آفر دے کہ آؤ میں تمہیں وہ کوالٹیز دوں گا جو میری کوالٹیز ہیں. موت کسے نہیں آتی؟ اللہ کو. انسان کو بھی موت نہیں آئے گی. دیکھیں نا، یہ تھوڑی بات ہے، دنیا میں موت آنی ہے نا، جنت میں موت نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جہنم اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور ندا کی جائے گی جنتیوں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، بے فکر ہو کے زندگی گزارو. اور جہنمیوں کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، تم بھی اس تکلیف میں زندگی گزارو. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آمین. اللہ کی ذات کو جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کے اندر سے، آپ کے ایک ایک ریشے سے اس کے لیے شکر کے جذبات ابھریں گے. ہم تو اپنے ساتھ اپنی اس دولت میں جو اللہ نے ہمیں دیا کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خدائی صفات کے اندر آپ کو آپشن دے رہا ہے کہ آپ کو بھی موت نہیں آئے گی، آپ کو بھی ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ خواہش کریں گے، جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے لطف اندوز خود کوئی نہیں ہو رہا. اللہ کھاتا ہے کیا؟ اللہ کی کوئی بیوی ہے؟ اللہ کے کوئی بچے ہیں؟ یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے اٹریکشن کا باعث ہیں، اللہ کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز اٹریکشن کا باعث نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، اور وہ چیز یہ ہے، حالانکہ اس معاملے میں بھی وہ غنی ہے، لیکن یہ اس کی خواہش ہے کہ بندے، انسان، مخلوقات، جن، فرشتے اس کا شکر کریں، اس کی عبادت کریں، ٹوٹل اوبیڈینس کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہمیں مانے نہیں، صرف عبادت کریں، اور عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس. تو اس لیے شکر ادا کریں. جی ہم نے اللہ سے نہیں کہا کہ ہمیں پیدا کرو، پھر ہم اللہ کا شکر کیوں ادا کریں؟ اللہ نے مجھے میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا؟ کہ جو نطفہ انسان کی پیدائش کا سبب بنتا ہے وہ زمین کی خوراک سے ہی پروان چڑھتا ہے. اس لیے ہر انسان گویا کہ زمین سے ہی اگا ہے، جس طرح کہ کھیتی اگتی ہے. ماں باپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا کمپلیکس پروسیس ہے جو باپ کے اندر بھی جاری ہے اور اس کے بعد ماں کے رحم میں بھی جاری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کر دیا. اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے انسان کو اتنے مشکل پروسیس سے نکالا ہے. اور یہ جو سٹیجز بیان ہوئی ہیں یہاں پہ، اب بڑی کریٹیکل آیت آ رہی ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 5. یہ بھی اس حوالے سے کریٹیکل ہے کہ جو انسان کی پیدائش کے مراحل ہیں، خصوصاً ماں کے پیٹ میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سے ڈسکس کیا. اسی سے ملتی جلتی آیت سورۃ المؤمنون میں بھی آئے گی، چونکہ یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں، لہٰذا یہ آیت کامن ہے دونوں میں. یہ زیادہ لمبی ہے، وہ اس سے مختصر ہے، لیکن اس میں کچھ چیز ایسی آئی ہے جو اس میں نہیں ہے، اور اس میں زیادہ ڈیٹیلز آئی ہوئی ہیں. آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے ان میں سے کئی ایسی چیزیں تھیں جو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے تھے،
جب تک کہ ہمارے پاس الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں آ گیا کہ کس طریقے سے ایمبریونک سٹیج سے ہوتے ہوئے ایک انسان کا بچہ جو ہے وہ تیار ہو کر باہر آ جاتا ہے. جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ ترتیب بھی بیان کر دی, اس کی کیفیت بھی. یا ایھا الناس, اے لوگو, ان کنتم فی ریب من البعث, اگر تمہیں کچھ شک ہے نا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ گلی سڑی ہڈیوں کو کیسے دوبارہ سے زندہ کرے گا, اگر کوئی شک ہے نا اس حوالے سے, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, تو بے شک ہم نے سٹارٹ میں تمہیں جب تم کوئی شے نہیں تھے مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ, اور پھر نطفے سے. اب قرآن حکیم میں جو یہ ترتیب آئی ہے اس میں مٹی کا ذکر کیوں آیا؟ ایک تو انیشلی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا, اس کے بعد بھی جتنے انسان ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ جو نطفہ انسان کی پیدائش کا سبب بنتا ہے وہ زمین کی خوراک سے ہی پروان چڑھتا ہے. اس لیے ہر انسان گویا کہ زمین سے ہی اگا ہے جس طرح کہ کھیتی اگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا, اس کے بعد نطفہ سے, ثم من علقہ, اور پھر ایک سسپینڈڈ چیز سے. ویسے پرانے جو تراجم ہیں اس میں اس کا ترجمہ ہوا ہے خون کا لوتھڑا, وہ بھی کسی حد تک درست ہے, لیکن آج ہمارے پاس سائنٹیفک فیکٹس کی برکت سے یہ چیز سمجھنا آسان ہے کہ یہ علقہ سے مراد سسپینڈڈ چیز, معلق چیز ہے. اور الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ یوٹرس کے ساتھ جو ایمبریو ہے وہ سسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے, ایسے جیسے یہ پنکھا لٹک رہا ہوتا ہے نا ایک طرف سے جڑا ہوا, کینٹیلیور ہم اس کو اپنی انجینئرنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں. تو یہ سسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد ایک ایسا ایمبریو جو کہ سسپینڈڈ فارم میں تھا انیشلی, ثم من مضغہ, اور اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا, مخلقۃ و غیر مخلقہ, اس کی کچھ تخلیق تو مکمل ہوئی ہوتی ہے اور کچھ نامکمل ہوتی ہے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت تم پر ظاہر کر دے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ, اور اللہ تعالیٰ قرار بخشتا ہے رحم مادر میں, یوٹرس میں, ماں کے پیٹ میں, مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ, جتنی دیر کے لیے چاہتا ہے وہاں پر اس بچے کو رکھتا ہے. ظاہر ہے وہ آلموسٹ 9 مہینے کا پیریڈ ہے انسان کے کیس میں, خرگوش کے کیس میں 1 مہینے کا پیریڈ ہے, ہاتھی کے کیس میں 22 مہینے کا پیریڈ ہے, اور بیکٹیریاز جو ہیں وہ سیکنڈز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رحم مادر میں ایک مقررہ وقت کے لیے تمہیں رکھتے ہیں. ثم نخرجکم طفلا, اور اس کے بعد تمہیں بچہ بنا کے نکال لیتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے جی. یعنی ماں باپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا کمپلیکس پروسیس ہے جو باپ کے اندر بھی جاری ہے اور اس کے بعد ماں کے رحم میں بھی جاری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے انسان کو اتنے مشکل پروسیس سے نکالا ہے. اور یہ جو سٹیجز بیان ہوئی ہیں یہاں پہ, اس کی تفصیل بخاری مسلم میں آئی ہے کہ 40 دن کا یہ پیریڈ ہوتا ہے. 40 دن کے لیے جو ہے وہ نطفہ رہتا ہے, پھر علقہ بنتا ہے, پھر اسی طریقے سے مدغہ بنتا ہے, اور پھر آلموسٹ 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے, وہی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ مزید تفصیلات جو آگے آ رہی ہیں وہ بخاری مسلم میں ذرا مزید اسے ایکسپلور کیا گیا کہ فرشتے اس کی تقدیر کا بھی بتا دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا ڈیوائن علم ہے, وہ ہمیں نہیں پتا, اور وہ جو اس کی تقدیر ہے وہ اس نے اپنی تقدیر خود کمانی ہے جو وہ کر رہا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی پابند کیا کہ اس نے جہنم میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں میں انسان کو اختیار دیا ہے, بعض میں نہیں دیا ہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد ہم تمہیں بچہ بنا کے نکال لیتے ہیں. ثم لتبلغوا اشدکم, تاکہ تم پھر اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ.
وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو جوان ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، ینگ ایج کے اندر کئی لوگ ہیں فوت ہو گئے. آپ قبرستان جائیں تو آپ کو کئی کتبے نظر آئیں گے کہ جو آپ کے کئی سال بعد پیدا ہوئے ہیں اور ان کو فوت ہوئے بھی کئی سال ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بعض جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، بعض اس سے پہلے مر جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رذیل عمر تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی بہت لمبی عمر پا کے وہ فوت ہوتے ہیں. ویسے جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے، میجورٹی. ایوریج ویسے یہی بنتی ہے. یہ تو اب سائنس کی برکت سے لوگ 60 تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں یا 70-80 تک، ورنہ جب بیماریوں پہ قابو نہیں تھا تو 10 بچے ہوتے تھے تو بیچ میں سے 1-2 ہی جو ہیں وہ 50-60 کراس کرتے تھے، زیادہ تر چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے تھے. 35-40 سال کی عمر میں نانی نانا دادی دادا بن چکے ہوتے تھے. 1880 تک آسٹریلیا میں ایوریج لائف جو ہے وہ 32 سے 34 سال تھی، آج 84 سال ہے. لیکن یہ زیادہ زیادہ کتنی کوئی بڑھا لے گا، میڈیکل ڈیتھ تو پھر بھی انسان کی آ جانی ہے. میں اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں. میری دادی اماں کی ڈیتھ ہوئی ہے اسی سال 8 مارچ 2026 کو، اور ان کی پیدائش 1921 کی تھی. 105 ایئرس، کوئی بیماری نہیں تھی. میڈیکلی آہستہ 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 تھیندے تھیندے بندہ تھین جاتا ہے، انسان کا اینڈ تو ہو جاتا ہے. اور پھر یہ جو آخری عمر ہے یہ انسان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اس کا ذکر یہاں پر آئے گا. رذیل عمر جو ہے نا، اس سے نبی الاسلام نے پناہ مانگی ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. ہم نے فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں گرین کارڈ، اس پہ یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر. میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ رذیل عمر تک لوٹایا جاؤں. نبی الاسلام بھی دیکھیں 61 ایئرس کی ایج میں دنیا سے چلے گئے. 63 تو لیونر ایئرس بنتے ہیں چاند کے اعتبار سے، جو ہمارے سولر ایئرس ہیں ان کے اعتبار سے نبی الاسلام کی ایج 61 ایئرس تھی. تو یہ جو بڑی عمر ہے یہ انسان کے لیے آزمائش بھی بن جاتی ہے، اور اسی میں سے ایک آزمائش کا ذکر ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ کچھ بھی نہ جانے بہت کچھ جاننے کے بعد. یعنی آخری عمر میں جا کے انسان بعض کا ڈیمنشیا کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی یادداشت وقتی طور پہ چلی جاتی ہے، یعنی پرانی باتیں یاد ہوتی ہیں، جو تازہ تازہ باتیں ہیں وہ انسان بھولنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی نیکی ہے اس کے ساتھ جو ہو رہی ہے، اور پرانی بھی ساری نہیں، جو اس کی زندگی کے کوئی کلوز رشتے ہیں وہ اس کو یاد رہتے ہیں، باقی وہ چیزیں آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے. بڑے بڑے علماء ہیں آخری عمر میں، آپ اگر ان سے کوئی سنت اذکار دعائیں بھی سنیں تو وہ بھول چکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کمزوری اٹیچ کر، اور تمہارے سامنے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین میں سے کھیتیاں نکال لیتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کر لے گا ان مردوں کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں قیامت والے دن. تو بیسیکلی عقیدہ توحید کو، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو اظہار ہونا ہے قیامت والے دن مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے سٹارٹ میں ایمفسائز کیا ہے.